اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک تھا جی لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں ان کے بیٹے کو. یہ لقمان علیہ السلام کی سورت کا نام ہی لقمان ہے، اور اس کی دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں جو ہے وہ نقل کی ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا ہم لقمان علیہ السلام کی شخصیت پہ بات کر لیتے ہیں. ایک وہ شخصیت ہے جی لقمان علیہ السلام کی جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے. لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو حکمت سے متعلق، یعنی حکیم جو میڈیسن والے حکیم ہیں ان کے متعلق جو چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ٹوٹکے وغیرہ سارے لقمان علیہ السلام کے ساتھ منسوخ کیے جاتے ہیں. اور باقی بھی میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں اور بہت ساری چیزوں پہ لقمان علیہ السلام کے ساتھ مختلف چیزیں منسوخ کر دی جاتی ہیں. اوپر لکھا ہوتا ہے لقمان علیہ السلام کی وصیتیں، نیچے عجیب و غریب سی باتیں جو وہ لوگ لکھتے ہیں. میں لقمان علیہ السلام کی جو اصل نصیحتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں وہ وہی ہیں جو کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے اندر ارشاد فرمائی ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اصل جو چیز ہوتی ہے اسے چھوڑ کے ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں ہے. ہمارے زیادہ ہم انہی چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں ایک جگہ پہ بھی گیا، ایک میڈیکل سٹور پہ، تو وہ صاحب نے آڈیو میں ایک اونچی آواز میں وہ سن رہا تھا کہ آڈیو تھی فیس بک کی یا یوٹیوب کی واللہ عالم. تو اس آڈیو میں وہ لگی ہوئی تھی اونچی آواز میں کہ جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا قول ہے کہ میاں بیوی کے بارے میں مختلف لغو سی باتیں وہ بیان کی جا رہی تھی. میں کہا اللہ کے بندے، اگر تم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنا ہے تو صحیح احادیث میں دیکھیں. اب وہ مختلف یعنی کہ ایسی باتیں جو وہ سننا چاہتے ہیں اس کو اسلام کا لبادہ پہنا کے سنا جاتا ہے، یعنی مزہ جن باتوں میں لینا اس کو اسلام کا لبادہ پہنایا جاتا ہے. ایسا ہی کچھ سیدنا لقمان کے بارے میں بھی ہے. سیدنا لقمان کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں جو کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی اتھینٹک نہیں ہے، نہ قرآن میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے. لقمان علیہ السلام نبی تھے. لقمان علیہ السلام ایک آدمی تھے. کون تھے اس کے بارے میں احادیث بھی خاموش ہیں اور اللہ کی کتاب بھی خاموش ہے. لہٰذا اس چیز میں اگر یہ چیز اہمیت ہوتی، اس کو اور مطلوب ہوتا امت کو بتانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے. اصل جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کریم میں لقمان علیہ السلام کے وہ الفاظ ہیں، وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. ہم بھی اسی پہ غور و فکر کریں گے وہ کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا وہ نصیحتیں کی تھی. احادیث مبارک میں اگر لقمان علیہ السلام کے متعلق کچھ ملتی ہیں تو سب سے جو زیادہ حدیث ملتی ہے وہ بخاری، مسلم میں اور دیگر ستہ کی کتب میں آئی ہیں. وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی جو آیات نازل ہوئی تھی کہ ایمان والے جب ایمان لے آؤ تو اپنے ایمان کو ظلم سے پاک کر دو، ظلم یعنی گناہ سے پاک کر لو. تو صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑے گھبرا گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ گناہ نہ کرے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ گناہ تو انسان سے سرزد ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے مراد یہ ہے کہ شرک، گناہ سے مراد شرک ہے. کیا تم نے سورۃ لقمان نہیں پڑھی کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ شرک سے بچو کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. تو لقمان علیہ السلام سے لے کے یہی ایک حدیث ہے جو کہ حدیث کی کتابوں کے اندر مل رہی ہے. اور باقی اس کے علاوہ جو ہے نا لقمان علیہ السلام کے متعلق کچھ مستدرک حاکم کے اندر کچھ حدیثیں ملتی ہیں جن پہ بہت زیادہ جرا ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ایسی وہ حدیثیں نہیں ہیں جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. لقمان علیہ السلام کی جو شخصیت اس کے متعلق بھی ایک حدیث مجھے ملی مستدرک حاکم کے اندر ہی ہے، اس پہ بھی جرا موجود ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حبشی جو ہیں وہ بہتر ہیں. ان میں سیدنا بلال، سیدنا لقمان اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے متعلق ارشاد فرمایا. باقی جہاں تک مکہ کی یا جو تاریخ تھی عرب ممالک کی، اس کے اندر لقمان علیہ السلام کی شخصیت ایک نون شخصیت تھی. لقمان علیہ السلام کی شخصیت کو لوگ جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا کہ آپ جس بندے کو دانا سمجھتے ہیں، جس بندے کو حکمت والا سمجھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی حکمت کا لفظ استعمال کیا. حکمت کا مطلب ہوتا ہے عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا. یہ وہ والا حکیم نہیں ہے جو کہ ہم جس جو میڈیسن والا حکیم کو ہم سمجھتے ہیں. تو یہاں سے مراد وہ حکیم ہوتا ہے جو عقل اور شعور رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو آپ حکمت والا، عقل والا سمجھتے ہیں تو اس کی حقیقت کو بھی جان لیجیے، کیونکہ ان کے معاشرے کے اندر، عرب معاشرے کے اندر لوگ شاعریوں کے اندر سے لقمان علیہ السلام کی چیزوں کو ریفرنس کے طور پر پیش کرتے تھے اپنی شاعری کے اندر. ان کے اقوال جیسے ہمارے معاشرے میں شیخ سعدی کے اقوال عموماً لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے اقوال کو بھی لوگ پیش کرتے تھے. باقی کچھ لوگوں کا تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ حبشی کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ حدیث بھی ملتی ہے، بے شک اس پہ ذرا ہوئی ہے لیکن وہ حدیث ملتی ہے کہ وہ حبشی تھے. باقی کچھ نے یہاں پہ ملتا ہے کہ جو وہ یمن کے بادشاہ تھے یا کوئی بھی تھے. اس چیز سے تو کوئی بھی سروکار نہیں ہے کہ وہ کون تھے.
اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی سورۃ لقمان کے اندر وہ ارشاد فرمائی ہے، اور ان کی حکمت کی، ان کی دانائی کی، ان کی اس شخصیت کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر فرما دی۔ تو وہ ایک حکیم انسان تھے، ایک دانا اور شعور انسان، باشعور انسان تھے، عقل سلیم رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحتیں کی تھی۔ ہم سورۃ لقمان کی دوسری رکوع کے اندر انشاءاللہ ان کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے لقمان کو دنائی بخشی، یعنی کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو عقل اور شعور عطا فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ یعنی کہ جو شخص شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اس کا بھی وبال اسی پہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اس کا کوئی وبال نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مخلوقات، یعنی کہ پہلی مخلوق سے لے کے قیامت تک کی تمام مخلوقات اس طرح اللہ کی عبادت کرے جو عبادت کرنے کا حق ہے، تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں وہ بڑھا نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر وہ تمام مخلوقات جو ہے وہ اس طرح اللہ کی نافرمانی کرے جو نافرمانی کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کو کم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں اس کو ہمارے سر پہ ہے۔ اگر آج بھی ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے، اس احادیث مبارکہ کی برکت سے ہمیں ہدایت دے، تو ہم اپنے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولے۔ تو یہ تمام کوششیں انسان کی اپنے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو قابل تعریف ہے، وہ حمید ہے، یعنی کہ جس کی تعریف خود بخود کی ہے، تعریف وہ تعریف کے لائق ہے، تعریف نہ بھی کی جائے تو وہ تعریف ہی اس کے لیے ہے۔ تو یہ حمید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ یہ ایک اور بھی اس چیز میں قرآن کریم کی پس منظر میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو کیونکہ جو مکہ کا اور یہ جو معاشرہ تھا یہ طرح طرح کے سوال لے کے آتے تھے۔ اب ان میں پڑھے لکھے لوگ کون تھے؟ پڑھے لکھے لوگ یہودی اور نصارہ تھے جن کے پاس کتابیں تھی، علم رکھتے تھے۔ یہ تو جو مشرکین تھے ان کے پاس علم نہیں تھے، تو وہ طرح طرح کے سوال بھی لاتے تھے کہ فلاں بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں بندے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، یعنی کہ سب سے بڑا ظلم جو انسان گناہ کرتا ہے وہ شرک ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس کے لیے میں چاہوں گا تمام گناہ معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کے اوپر جنت حرام کر دی گئی۔ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے ساتھ جو شریک کر دے گا کسی بھی چیز میں، اللہ کی صفات میں، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ جو چیز شریک کرے گا، پھر اس کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا، بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، تو اس کے لیے جنت میں پھر کوئی راستہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب میں شفاعت کروں گا جس کے لیے اللہ چاہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ فرشتے کہیں گے کہ اب جہنم میں صرف وہ لوگ بچ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے۔ قرآن نے کن کو روک رکھا ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ جنت جو ہے نا وہ مشرک پر حرام کر دی گئی۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کے اوپر حساب کتاب بھی نہیں کریں گے۔ ان کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں ہی جائیں گے، ان کے اوپر کوئی بھی گنجائش باقی نہیں بچے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہے وہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ ہے، ہمارے ارد گرد جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر جتنے بھی شرک ہیں، اللہ تعالیٰ کی شفاعت کو ہم لے کے دوسرے لوگوں کے اوپر، اپنے اولیاء پہ، اپنے دوسرے ایسے اشخاص کے اوپر ہم تھوپ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے ہی وہ شرک سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ بھی فرمائے۔ تو لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو سب سے پہلی نصیحت کی تھی
کہ وہ کیا تھی کہ جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام کی یہی تعلیم تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو وہ سب سے پہلی نصیحت تھی وہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، کیونکہ یہ وہ واحد گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ پھر لقمان اسلام نے دوسری نصیحت کیا کی، اور ہم نے انسان کو جس ماں تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھاتی رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار وہ 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، میں نے تاکید کی کہ میرا بھی شکر کرنا، اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرنا، تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی کہ اب دوسری جو نصیحت تھی وہ والدین کے متعلق تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان السلام نے کہا کہ جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، جو تکالیف سے وہ گزرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ماں کا ایک حق مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ پھر فرمایا تیرے باپ کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نظام کو، دنیا کے نظام کو بیلنس کیا ہے، یعنی کہ عورت کو ماں بنا کے وہ رتبہ دیا اور مرد کو شوہر بنا کر وہ رتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے معاشرتی طور پر بیلنس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ماں جو تکلیفیں اٹھاتی ہے اس کا تم پر حق ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صورت میں اپنے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا کہا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، اور اگر شکر نہیں کرو گے، کفر کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک وعید سنا رہے کہ پھر تم نے لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے، یعنی کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ قبروں سے نکالنا ہے، نکل کے آپ نے جو ہے وہ جنت اور جہنم کے مالک، قیامت کے مالک رب العزت کے سامنے آنا ہی ہے، پھر میں تم سے وہ حساب لے لوں گا اگر تم ناشکری کی یا کفر کی روش کو اختیار کرو گے۔ اور اگر دونوں تجھ پر زور ڈالے تو تم میرے ساتھ کسی کو چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو کہا نہ مان۔ اب کیونکہ صحابہ کرام کے اوپر ایک دور تھا، آج بھی اگر معاشرے میں دیکھیں، اگر آپ اپنے والدین کے، اپنے باوجداد کے دین کو چھوڑ کے قرآن و حدیث کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے جو پہلا آپ کے سامنے آبسٹیکل آتا ہے، جو سب سے پہلی رکاوٹ آتی ہے وہ آپ کا خاندان ہوتا ہے، اور خاندان میں سب سے پہلے والدین ہوتے ہیں، کیونکہ ایموشنلی اٹیچمنٹ آپ کی اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ۔ تو صحابہ اکرام میں بھی جو موسٹلی ہے وہ نوجوان شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو نوجوان شخصیات کے سب جب اسلام کو انہوں نے قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو انہوں نے قبول کیا، تو سب سے جو بڑی وجوہات ان کے اوپر جو رکاوٹیں آتی تھیں وہ ان کے والدین ہی آتے تھے۔ اب والدین ان کو مختلف طور پہ زور، ساتھ میں وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی واقعہ ملتا ہے، ان کی والدہ نے کہا جی میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی جب تک تم اپنے دین پہ واپس نہیں آ جاتی۔ اس طرح بہت صحابہ اکرام کی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ان کے والدین ان کو روک رہے تھے کہ تم اپنے دین پہ واپس آ جاؤ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑو اور اپنے دین پہ واپس آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ جب وہ میرا شریک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکیں گے تو وہاں پہ آپ نے جو ہے نا پیچھے ہٹ جانا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں داڑھی رکھتی ہے اور میری والدہ کہتی ہے کہ داڑھی کٹوا دو، میں نے داڑھی کٹوا دی، تو آپ داڑھی نہیں کٹوا سکتے والدہ کے کہنے پہ۔ ہر وہ کام جو دین یا شریعت جس کی اجازت دیتی ہے اس کام کو والدین کے کہنے پہ چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ صرف آپ اللہ تعالیٰ سے اگلی آیات میں یہ فرماتا ہے دنیاوی لحاظ سے آپ ہر ان کی بات کو مانیں گے، ان کی ہر ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کی ہر ایون کہ ان کو اف تک بھی نہیں کہیں گے، لیکن دینی معاملات کے اندر آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ جس معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، کہ سب سے پہلا جو کسی چیز کا حق آپ پہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، تو ان کی آگے ان کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اگر وہ ان کے ساتھ آپ کو دین سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی بات کو نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کو اچھی طرح ان کا ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع آئے اس کے رستے پہ چلنا، یعنی کہ ایسے شخص جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کی پیروی کرنا۔ پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے ہو سب کے سب تم کو آگاہ کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ وہی سنا رہے ہیں کہ اگر میری باتوں سے ناشکری کرو گے، کفر کی روش اختیار کرو گے، لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ چکھا دوں گا۔ یہ جو کہ تم کفر کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کو جہنم کی صورت میں، عذاب کی صورت میں مزہ چکھا دوں گا۔ پہلی نصیحت کی شرک کے متعلق، دوسری نصیحت کی والدین کی فرمانبرداری کے متعلق، اب تیسری نصیحت کی کہ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل
چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور کسی بھی پتھر کے اندر یا آسمان میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کی قیامت کے دن موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین سے خبردار ہے۔ یعنی کہ انہوں نے تیسری چیز کیا کی کہ اب جو ہے نا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی چھوٹی سے چھوٹا باریک کوئی چیز اگر آسمانوں میں موجود ہے تو ہمارے لیے پوشیدہ ہے، ہمارے لیے مخفی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ چیز مخفی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز زمین کی تہوں کے اندر بھی مخفی ہے تو وہ ہمارے لیے پوشیدہ مخفی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ مخفی نہیں ہے۔ اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو گے، ہو سکتا ہے دنیا سے آپ وہ چیز چھپوا سکتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ چیز آپ مخفی نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ حدیث مبارک میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ سے ایک شخص کے پاس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے دنیا میں فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گی کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، چلو آج میں تمہیں پردہ ڈالتا ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ آپ نے گناہوں کو، ایک تو آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، انسان ہے انسان سے ہوتا ہے، اس کو آپ نے بیان نہیں کرنا، اپنے گناہوں پہ کسی کو جلو شیخی نہیں بگاڑنی، یہ نہیں کہ گناہ کیا پھر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے آپ اس پہ بڑکے بھی ماریں گے میں نے یہ بھی کیا میں نے وہ بھی کیا۔ تو آپ جب کوئی گناہ کو پوشیدہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ چاہیں گے تو آپ کے لیے معاف فرما دیں گے۔ اوپن لیٹر نہیں ہے لیکن جس کے لیے اللہ چاہیں گے اس کے لیے معاف فرمائیں گے۔ تو تیسری نصیحت یہ کہ قیامت کے دن جب وہ تمام چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل، اچھا یا برا جو آپ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اب یہ تین چیزیں تو انہوں نے جو نصیحت ہے وہ عقیدے کے متعلق آ گئی، شرک، والدین کی فرمانبرداری، تیسرا اس چیز پہ ایمان کہ دنیا میں ہم جو بھی اچھا برا کام کرتے ہیں چھوٹا بڑا وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اب اس کے بعد عملی طور پہ جو سب سے پہلی نصیحت تھی وہ کیا تھی جی؟ بیٹا نمازوں کی پابندی رکھنا۔ نماز وہ عمل ہے جی جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کی شریعتوں کے اندر موجود تھا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور جس شخص کا یہ مرحلہ یعنی نماز کے متعلق جو مرحلہ ہے یہ آسانی سے گزر گیا، اس کے اگلے مرحلے آسان سے آسان ہوتے جائیں گے، لیکن جس کا یہ مرحلہ پھنس گیا اس کے اگلا جو حساب کا مرحلہ ہے وہ سخت سے سخت ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ نماز جسے ہم سب سے لائٹ لیتے ہیں، ہمارے عملوں کے اندر جو سب سے لائٹ چیز ہوتی ہے نا وہ نماز ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے پڑھتے ہیں، نہیں دل کرتا تو نہیں پڑھتے، جب دل کرتا ہے تب پڑھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اب وہ اذان ہو رہی ہے لیکن ہمارا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک جنگ سے لڑکے نے بڑی پیاری ویڈیو بنائی اور مجھے اس کی بات بہت پسند بھی آئی۔ وہ کہتے ہیں میں سعودیہ چلا گیا تو مجھے عربی سے آہستہ آہستہ تھوڑی سی واقفیت ہونا شروع ہوئی۔ تو کہہ رہا میں ایک دن پارک میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک عربی جو ہے نا اپنے بیٹے کو بلا رہا تھا، اور بیٹا کھیل رہا تھا، واللہ علم کیا کر رہا تھا، بیٹے کو اس نے بلاتے ہیں کہا تال یا بلد، بلد کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹا ادھر آ، تال یعنی کہ ادھر آ۔ پھر تو بیٹے نے بات سنی انسنی کر دی، اس نے پھر کہا تال یا بلد، اس نے پھر بات سنی انسنی کر دی، تو باپ نے غصے میں کہا حیا یا بلد۔ تو کہتے ہیں مجھے وہ جس نے حیا یا بلد کیا نا تو مجھے ایک اس پہ بڑا غور ہوا، یار یہ حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری آ، اب تجھے ہر صورت میں آنا پڑے گا، یہ عربی کی گرامر ہے مثلا، تو ہر صورت میں آنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں ایک دم سنا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ جو مسجد میں روز 5 دفعہ کہتے ہیں نا حیا علی الصلاۃ، آپ کو ہر صورت میں صلاح کے لیے آنا ہے، تمہیں آنا ہی آنا ہے صلاح کے لیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ہم وہ سن کے بھی اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکالتے ہیں۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، یعنی ہر باقی عبادات کا کچھ ٹائم مقرر ہے، کچھ ٹائم فریم میں ہے، کچھ اس کا الٹرنیٹ دیا گیا ہے۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں، آپ نے ہر صورت میں پڑھنی ہے، ماسوائے جب آپ سو گئے آپ بھول گئے، لیکن جب سو گئے اٹھیں گے تو نماز ادا کریں گے، بھول گئے ہیں تو جب آپ کو یاد آئے گا آپ نماز پڑھیں گے۔ صرف اس صورت میں کہ آپ اپنی مجنون ہو گئے، آپ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا آپ انکانشیس بے ہوش ہو گئے ہیں، اب دوبارہ آپ کو زندگی نہیں ملی، تو وہاں تک کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، یہ واحد عمل ہے۔ لیکن ہماری زندگیوں کے اندر اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، ہم نماز کو کوئی خاص اہمیت نہیں لیتے۔ تو لقمان علیہ السلام نے جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ یہ تھی کہ بیٹا نماز کو ادا کرنا، اس کو پابندی رکھنا۔
اور اچھے کاموں کا مشورہ دیتے رہنا اور بری کاموں سے منع کرتے رہنا. اب نماز تو آپ نے پڑھ لی، یہ بڑا آسان کام ہے اور سب سے آسان کام ہے عبادت کرنا اگر کوئی مسلمان کرتا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے اذکار کرنے، اپنی نماز پڑھنا، یہ بہت آسان کام ہے. اور سب سے مشکل کام سورۃ العصر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے برائٹ الفاظ کے ساتھ، بڑے کلیئر الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا. اور یہاں بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز پڑھ دینا کافی نہیں ہے، آپ کی اپنے اذکار کر دینا کافی نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے نیکی کا حکم بھی دینا اور پھر برائی سے منع بھی کرنا ہے. نیکی کا حکم دینا بھی آسان کام ہے، لیکن برائی سے منع کرنا بہت مشکل کام. اگر آج بھی میں یا باہر کھڑے ہو جائیں، اب جو طاغوت کا انکار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا کہ طاغوت کا انکار لازمی کرنا، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر آج بھی میں باہر کھڑے ہو جائے، آپ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ رب العزت ہے، دونوں کائنات، تمام کائنات کے مالک ہیں، زمین آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، تو شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سبحان اللہ نہیں کہے گا. اصل میں آپ کو پتھر کب پڑیں گے، جوتیاں کب پڑیں گی، گالیاں کب پڑیں گی؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو کام آپ درباروں میں کر رہے ہیں نا، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے. یعنی کہ طاغوت سے جب آپ انکار کی طرف آئیں گے، جب آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ کا علی اجمیری صاحب ہے یہ داتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات داتا ہے. یہ جو لوگوں کو آپ دستگیر کہہ رہے ہیں، یہ دستگیر نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دستگیر ہے. جب آپ نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ پھر یہ جوتیاں بھی آئیں گی اور آپ کے لیے مشکل جو ہے نا وہ پیدا بھی ہوں گی. اگر باہر کھڑے ہو کے آپ یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت العالمین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان کی زندگی جو ہے نا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو شاید کوئی انکار نہیں کرے گا، سب سبحان اللہ ہی کہیں گے. اثر کب ہوگا؟ جب آپ یہ کہیں گے یار یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یار یہ آپ کے جو بابوں نے یا آپ کے جو بڑوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے یہ بات غلط ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مخالف ہے، تو پھر اصل معاملات پیدا ہوں گے، پھر آپ کے لیے مشکلات بھی آئیں گی. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے یا لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے بڑی جماعت جو کام کر رہی ہے نا، وہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی وہ واحد جماعت ہے کہ آپ اس میں ان کو دیکھتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بھی موجود ہیں، ٹیلی ویژن کے اپنے چینلز ہیں، وہ آپ کو جناب جی بچوں کے کارٹون بھی بنا رہے ہیں، مدنی چینل والے وہ بھی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. پھر ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ان کے لوگ ہیں پارٹی کے ماشاءاللہ سے، وہ کالجوں میں بھی جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی جا رہے ہیں، اسکولوں میں بھی جا کے لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایک نوجوان بندہ جس نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، سفید کپڑے پہنے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس نے جو ڈسکو ڈانس والے ہمارے نوجوان ہیں ان کو ان کے حساب سے تو اس نے اپنی زندگی کو قربانی دے رہا ہے، ایک مشکلات سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات کو وہ جو ہے نا وہ مار رہا ہے، خواہشات کو مار کے وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نوجوانوں کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیان کرنے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، آئیں آپ کو غوث اعظم کی کرامات بتاتے ہیں. یا احمد رضا خان بریلوی صاحب حضرت اعلیٰ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ چھوڑا ہے. اگر میں دیکھتا ہوں تبلیغی جماعت کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے، وہ بھی اپنا ٹائم دین کے لیے دے رہے ہیں، اپنا گھروں سے نکل بھی رہے ہیں، 40 میں کیا ہوتا ہے ان کا چلہ ہے یا اس کے لیے بھی نکلتے ہیں ماشاءاللہ سے، داڑیاں بھی رکھی ہیں، سروں پہ ٹوپیاں بھی پہنی ہیں، اپنی اس زندگی کو اللہ کے راستے میں گزارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن تبلیغ دین کیا ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کے آؤ بیٹا سب آؤ جی نماز پڑھ لیں، ہمارے ساتھ آ جائیں، روزہ لگا لیں، چلہ لگا لیں. لیکن اللہ کی کتاب کو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے تم دین لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور جس تک پہنچے گا وہ بھی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے گا. یہ وہ کتاب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین ہے جس کے ذریعے آپ نے دنیا کے آگے تبلیغ کرنی ہے. لیکن یہ کام مشکل ہے. اگر تو آپ صرف بیٹھ کے آپ نے تعریفیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، آپ نے صرف صفات بیان کریں گے تو پھر آپ کو کوئی دشمن نہیں ہوگا، کوئی مشکل بھی نہیں آئے گی. مشکلیں اس وقت آئیں گی جب اس سسٹم کو آپ چیلنج کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بیسیکلی دین کو ایک کلچر بنا دیا ہے. یہ کلچر سے جب ہم باہر نکلتے ہیں، ان روایات سے جب باہر نکلتے ہیں، تو پھر دین جو ہے نا ہمارے بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اب اس کے آگے یہی بات آ رہی ہے پھر، کیونکہ جب آپ اللہ کا دین حق بیان کریں گے، اللہ کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اس معاشرے کے اگینسٹ میں، یا وہ جو غلط عقائد، جو غلط اعمال ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کی مخالفت میں آپ پیش کریں گے، تو پھر آپ کے گلے میں کوئی ہاتھ تو ڈالے گا نہیں. پھر آپ کو جو ہے نا وہ یہودی ایجنٹ بھی کہا جائے گا، پھر آپ کو جو ہے وہ قادیانی بھی کہا جائے گا، پھر آپ کو جو ہے وہ وہابی، اور جو الفاظ ملتے ہیں وہ سارے آپ کو لگائے جائیں گے. جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب مصیبتیں واقع ہو جائیں گی تو پھر اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. یہ سورۃ العصر کا سیم اسی طرح سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے. اپنی عبادتیں کرنا, اپنی ذکر اذکار کرنا, اپنی دنیا میں مگن رہنا بہت آسان کام ہے, لیکن دوسروں کی زندگی میں داخلت کر کے ان تک قرآن و حدیث پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے رشتے تعلق ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو بہت سارے رشتوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بہت سارے آپ کے دنیاوی معاملات کی بھی آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں وہ ایمان اس لیول پہ آ جائے گا جب آپ یہ ٹھان لیں گے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, میں نے اسی دین پہ چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوئی شریعت ہے, جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے, تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کے لیے کام بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ نصیحتیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی, پہلے شرک سے بچ جاؤ, ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے, اس چیز پہ ایمان رکھنا ہے کہ آپ اچھا برا جو چھوٹا بڑا کام کریں گے اس کا صلہ آپ کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. پھر نصیحت کی تھی کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, پھر نماز کو قائم کرنا ہے, پابندی کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ نے حق بات جو صحیح بات ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے, برائی سے منع کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ پہ مصیبتیں آئیں گی اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے, اور یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے, ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, یہ ہمت کا کام ہے. اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال مت بچھانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا, اس لیے کہ اللہ کسی اطرانے اور شیخی خوری کو پسند نہیں کرتا. یعنی ایسے لوگ جو کہ ویسے بیٹھ کے اپنی چیزیں بیان کرتے ہیں, وہ جو چیزیں جو قابلیت جو معاملات ان کے پاس نہیں ہوتے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں, ان کے اندر ایک اکڑ ہوتی ہے, ایک تکبر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. صحابہ کرام گھبرا گئے, میں کہ یا رسول اللہ کبھی کبھار ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی اچھے کپڑے پہنے, اچھی جوتی پہنے, اچھے خوبصورت لگیں. تو آپ سے فرمایا کہ خوبصورت تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ خوبصورت ہے, اور وہ بھی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اب تکبر کیا ہے یہ سنیے گا اور اس پہ غور بھی کیجیے گا, اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تکبر کا کیا الفاظ استعمال کی کہ وہ جو حق بات سے اناد کر دے, حق جاننے کے بعد اس سے منہ پھیر لینا, یہ سب سے بڑا تکبر ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر دی یا آپ نے کہیں وہ حدیث پڑھ لی, اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جان لینے کے بعد آپ بیٹھ کے پھر اپنے فرقے اور اپنے جماعتوں کے اور اپنے لوگوں کی جسٹیفیکیشنیں دیتے ہیں تو یہ تکبر ہے. اس حدیث پہ آپ عمل نہیں کرتے تو یہ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کے سامنے آ گئی, آپ نے وہ آیات پڑھ لی, اس کے باوجود جب آپ اپنے معاشرے میں گئے, اپنے لوگوں میں گئے, اب ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ان آیات کو اگنور کیا تو یہ سب سے بڑا تکبر ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے حدیث کی روح سے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تکبر آپ سمجھائیں کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھیں, یعنی کہ آپ اچھا لباس پہن لیتے ہو یہ تکبر نہیں ہے, لیکن اگر کوئی گندے لباس پہن کے آتا ہے, کوئی ہلکا لباس پہن کے آتا ہے, آپ اس کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو, اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو تو یہ تکبر ہے. لیکن بڑا تکبر کیا ہے؟ حق بات سے اناد کر دینا, حق بات سے منہ پھیر لینا, یہ تکبر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ تکبر کرو گے جو شیخوں کو ایسے جو لوگ ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اور اپنی چال میں اعتدال کے لیے رہنا اور بولتے وقت آواز آہستہ رکھنا, اپنی چال میں اعتدال رکھنا, یعنی کہ آپ نے زندگی کے معاملات میں نہ کسی چیز میں آگے بہت بڑھنا ہے نہ کبھی کم ہونا ہے. اپنے جو ہے نا اس آیات کو لے کے کئی لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ آہستہ چلنا, اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ تیز چلنا گناہ ہے. آپ کوئی بندہ ادھر سڑک پہ مر رہا اور آپ آہستہ آہستہ چلیں گے, قرآن میں حکم ہے, تو یہ چلنے سے مراد نہیں ہے. دنیا کے معاملات میں آپ نے اعتدال رکھنا ہے, نہ کسی چیز میں بہت بڑھنا ہے نہ کم ہونا ہے. آپ نے اس اپنی جو میانہ روی ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اس طرح آپ کہہ لیں کہ نہ آپ نے بخل کرنا ہے, نہ آپ نے پیسے فضول خرچی کرنی ہے, جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے. لیکن اپنی آواز کو اونچی نہ رکھیں, یعنی شاؤٹنگ کرنا, آواز کو چلانا فضول میں ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ چلتا ہے, اسپیشلی عورتوں کی طرف تو بہت زیادہ چلتا ہے. ہر چھوٹے چھوٹے معاملات میں بہت اونچی اونچی آوازیں کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, تو اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ بہت اونچی آواز جو ہے وہ گدھوں کی آواز ہے, کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز جو ہے نا پھر گدھے کی آواز. اللہ تعالیٰ نے اس اونچی آواز کو, اس چلانے کو گدھے کی آواز کہا ہے, اور یہ
جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے وہ آواز ہے. تو یہ وہ نصیحت ہی تھی جو لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی. ایک وہ نصیحتیں ہیں جو ہم اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، عجیب عجیب سی باتیں ہیں، یہ وہ اصل نصیحتیں ہیں جو لقمان علیہ السلام نے کی، جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان رکوع نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا. یہ وہ نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسرے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.